احساس کربلا تجھے ہو جائے گا ایک دن، احساس کربلا تجھے ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ اس مجلس اعزاء کے بعد نماز ظہرین ہوگی اور نماز ظہرین کے فوراً بعد سید ناظم حسین شاہ صاحب کے گھر مجلس اعزاء منعقد ہوگی، جس میں ٹھیک 2 بجے جناب مولانا مختار حسین غفاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس اعزاء 1:30 بجے شروع ہو جائے گی، لیکن قبلہ 2 بجے خطاب فرمائیں گے۔ مومن سے التماس ہے کہ اس مجلس اعزاء میں بھی شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بار محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتئی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنی لاریب کلام میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں مومن ہوں اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ جب مومن ہے تو اسے آزمایا جائے گا، یعنی جب ایمان لائے پھر اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار کرو۔ کوئی بھی آزمائش کا مرحلہ آئے گھبراؤ مت، حر بنو، حر بن کے دکھاؤ۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ سورہ عنکبوت کی آیات اور سورہ بقرہ میں اللہ نے پھر ارشاد فرمایا 155 نمبر آیات، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الاموال
والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ دیکھا اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو ان پرچوں میں اچھے نمبر لے لے، فرمایا میرا انعام یہ ہے کہ اسی پہ صلوات بھی ہے، اسی پہ رحمت بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آزمائش کے مرحلے بتائے مومن کے لیے۔ جس سپیکر کو ذرا صحیح کرو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا پرچہ آزمائش کا خوف کا ہوگا، خوف کا۔ اب وہ خوف کہاں؟ جہاں خطرہ ہوتا ہے، جہاں ڈر ہوتا ہے۔ لیکن کہا جو مومن ہے جتنا بڑا خوف خطرے کا اس کو ڈر ہو، مومن مرحلے آزمائش میں گھبرائے گا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا پرچہ خوف کا، خوف جتنا ہو، جتنا چاہو مومن کو خوف دلاؤ۔ کہا جو مومن ہے وہ ڈرے گا نہیں۔ کی وجہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہا جو میرا ہو جائے، جو میرا ہو جائے، نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ اسے کوئی ڈر ہوتا ہے۔ دیکھیں کوشش کریں سپیکر کو پہلے ہی سیٹ کر لیا کریں، وقت کم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات، بس ٹھیک ہے، اب صحیح ہے۔ تو پروردگار نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کا خوف کا پرچہ ہوگا، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ میں غربت دے کے مومن کو آزماؤں گا، غربت دے کے۔ کل پتہ نہیں یہاں یا کسی اور مجلس میں نے عرض کیا، کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا اللہ آپ کی دعا فوراً قبول کرتا ہے، آپ چاہیں تو پاؤں کی ٹھوکر سے ریت کو سونا بنا دیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے اور آپ کے چاہنے والے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ دعا مانگے فوراً قبول، چاہیں تو ریت سونے کی ہو جائے، تو آپ کے چاہنے والے کیوں غربت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کی غربت دور کیوں نہیں کرتے؟ توجہ، امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں لذتیں رکھی ہیں۔ یہاں ہمارے چاہنے والوں کے لیے غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق ہم ائمہ سے ہے، ہم سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں خوف کے ذریعے آزماؤں گا، بھوک کے ذریعے آزماؤں گا، بھوک دے کے، غربت دے کے دیکھوں گا۔ جو مومن ہوگا وہ بھوک کی وجہ سے غربت میں مر جائے گا، فاقے کرے گا، لیکن لقمہ حرام نہ خود کھائے گا نہ اولاد کو کھلائے گا۔ یہ آزمائش ہے، یہ مومن کے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی زندہ مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو، دشمن کا منہ بند کرنا ہو،
اس کو کہنا 3 سال جو شیب ابی طالب کے تھے وہاں جا کے دیکھ لو، وہ جا کے دیکھ لو کس طرح غربت میں ابو طالب نے گزارے، کس طرح مصطفیٰ کی حفاظت کی۔ تو اللہ نے فرمایا میں خوف کے ذریعے آزماؤں گا، بھوک کے ذریعے آزماؤں گا، ٹھیک۔ اور پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں دولت دے کے پھر لے لوں گا، مال کم کر کے آزماؤں گا۔ اچھا، اور پھر ساتھ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کا امتحان لوں گا، جانیں دینی پڑیں گی، ٹھیک۔ یہ آزمائش کے مرحلے بتا رہا ہوں کہ اللہ کس کس طریقے سے کہہ رہا میں آزماتا ہوں مومن کو۔ پہلے کہا نا میں ہر ایک کو آزماؤں گا، اور اب طریقے بتا رہے کس طرح آزماتا ہوں میں، جان کے ذریعے آزماؤں گا۔ نبی کہے گا لڑو، دیکھتا ہوں کون نبی کا کہنا مانتا ہے، کون جان پیاری کرتا ہے، کہا میں آزماؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کہا صرف یہ نہیں ہے، والثمرات، میں ثمرات کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، مفسرین نے لکھا اس سے مراد اولاد ہے، دل کا میوہ کا اولاد لے کے آزماؤں گا، صبر کرتا ہے یا نہیں، اولاد لے کے آزماؤں گا، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اب اگر گھبرا نہ گئے ہوں، سب بیدار ہوں، بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں۔ حجر بن عبدی کا نام تو سنا ہے نا، میرے مولا کا چاہنے والا، جس کو دنیا حاکم شام کہتی ہے، اس نے کہا منبر پہ جا کے علی کو برا بلا کہو، علی پہ سب و شتم کرو۔ اس نے کہا یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، کٹ تو سکتی ہے، لیکن علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا میں۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کرا دوں گا، کہا بھلے کرا دے، کہا تیرے بیٹے قتل کرا دوں گا، کہا بھلے کرا دے، لیکن جس زبان سے علی کی فضیلت بیان ہوئی ہو اس زبان سے علی پہ سب و شتم نہیں ہو سکتا۔ اب سادات کرام توجہ کرنا کہ اس نے کیا کیا، حاکم شام نے، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا قتل کرایا باپ کے سامنے۔ اللہ نے کیا کہا مومن کی آزمائش کیا ہے، کہا میں بیٹے لوں گا، پھر دیکھوں گا صبر کرتا ہے یا نہیں۔ ایک بیٹا سامنے قتل ہوا، کوئی فکر نہیں، مطمئن بیٹھا ہے حجر بن عبدی۔ دوسرا قتل ہوا، تب بھی مطمئن بیٹھا ہے۔ تیسرا ہوا، تب بھی مطمئن بیٹھا ہے۔ چوتھا قتل ہوا، کوئی پرواہ نہیں، مطمئن بیٹھا ہے۔ گھبرا گیا حاکم شام، گھبرا گیا حاکم شام، کہتے تیرے 4 بیٹے تیرے سامنے میں نے قتل کرائے، تجھے کوئی فرق نہیں ہوا، تو نہ رویا نہ چیخا نہ چلایا، وجہ کیا ہے، توجہ رہے۔ کہتے ہیں میں نے دعا مانگی تھی اللہ سے، کس بات کی دعا مانگی، کس بات کی دعا مانگی، میں نے دعا مانگی تھی، میں نے یہ دعا نہیں مانگی میرا اللہ میرے بیٹوں کو لمبی زندگی دینا، میرا اللہ میرے بیٹوں کو دولت دینا، میرا اللہ میرے بیٹوں کو اقتدار دینا، نہیں، میں نے ایک ہی دعا مانگی تھی، میرا اللہ میرے بیٹوں کی محبت، توجہ رہے، میرے بیٹوں کی موت آل محمد کی محبت پہ واقع ہو۔ میں نے ایک ہی دعا مانگی، میرے بیٹوں کی موت آل محمد کی محبت پہ واقع ہو۔ اب اس لیے کہا میں مطمئن ہو گیا ہوں، میرے بعد پتہ نہیں آل محمد کی محبت پہ مرتے یا نہ مرتے، اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آل محمد کی محبت میں خوشی سے سر کٹا رہے ہیں۔ توجہ کی، یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش پروردگار کی طرف سے۔ تو کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کمال ہے، 5 پرچے ہیں اور ہیں انہی کے لیے جن کے دلوں میں پنجتن کی محبت ہے۔ ہیں انہی کے لیے سارے پرچے، اور پھر جنہوں نے
اچھے نمبر لیے. کیا کہا؟ اذا اصابتم مصیبہ، جب بھی کوئی امتحان آیا تو کیا کہتے ہیں؟ گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، میدان سے پیچھے نہیں ہٹتے. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان ہمارے تھوڑے ہیں. انا للہ، یہ ہاتھ کل بھی اللہ کے تھے، یہ ہاتھ آج بھی اللہ کے ہیں، یہ سر کل بھی اللہ کا تھا، یہ سر آج بھی اللہ کا ہے، یہ پاؤں کل بھی اللہ کے تھے، یہ پاؤں آج بھی اللہ کے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہوں انا للہ، جو کچھ ہوں اللہ کے لیے. اگر یہاں رہوں کب تک رہوں گا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آج نہیں تو کل جانا اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ جو آزمائش کے مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں، مرحلہ آزمائش میں گھبراتے نہیں، یعنی پورے پورے نمبر لیتے ہیں. اللہ فرما رہے اب دیکھو میں کیا انعام دے رہا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. کہ یہی ہے جن کے لیے صلوات ہے، یہی ہے جن کے لیے میری رحمت ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی، بڑی لمبی لمبی آزمائشیں ہوتی ہیں، سال سال ہیں، 2,000 سال، 200 سال، 600 سال. اللہ نے سورہ بقرہ میں پھر فرمایا، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ افا حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت کے 214. اللہ فرما رہے افا حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں جانا آسان ہے؟ افا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہونا آسان ہے، آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم، ابھی تو میں نے تم سے وہ امتحان لیا ہی نہیں ہے، ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں، ابھی تو تمہیں وہ تکلیفیں پہنچی نہیں ہیں جو تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا توجہ کریں ادھر کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ افا حسبتم ان تدخلوا الجنہ. حدیث ہو کہہ سکتے ہو پتہ نہیں مولوی کہاں سے پڑھ رہا ہے، راوی کون ہے. یہ تو آیت ہے نا قرآن کی. اب قرآن کی آیت میں کوئی شک کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. تو پھر دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج یہ ہے پھر ہم اپنے آپ کو ایسے مطمئن نہ کریں کہ بس مریں گے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ کہ اپنے آپ کو آزمائش کے مرحلے کے لیے تیار کرنا ہے. کہا کہ تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم، ابھی تو ہم نے وہ تمہیں تکلیفیں دی نہیں، ابھی وہ مصیبتیں آئی نہیں، ان مصیبتوں میں ابھی ڈالا نہیں، ابھی آزمائشیں تم پہ آئے نہیں، ابھی ہم نے تم سے وہ امتحان لیے نہیں. مارے کون سے؟ توجہ، مستہم الباساء والضراء، جو مصیبتیں، جو بیماریاں تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی. حتی زلزلوا، ایسی مصیبتیں، ایسے زلزلے، ایسی بیماریاں آئیں انہیں ہلا کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ خود رسول کو پکار اٹھے. والذین آمنوا معہ، ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی چلا اٹھے. کیا؟ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آج کہہ رہے ہیں نا، یہی کہہ رہے ہیں آج مومن کہ کب آئے گا مہدی، کب آئے گی اللہ کی مدد، یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہ تم سے پہلے والے لوگ بھی یہی کہتے تھے، الا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. رسول بھی کہہ رہا ہے، مومن بھی کہہ رہے ہیں.
تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ تمام مومنین کو، قیامت تک آنے والوں کو اللہ نے مطمئن کر دیا، کیا؟ الا نصر اللہ قریب، نہ گھبراؤ، بس آمادہ ہو جاؤ، مدد آنے والی ہے، آمادہ ہو جاؤ، مدد آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کون؟ جسے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ، فرعون نے سرکشی کی ہے، جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ کون موسیٰ؟ وہ جس کی تاریخ سے سب واقف ہے، سب واقف ہے، وہ موسیٰ کہ جو آئے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے، اور موسیٰ کو پتا تھا یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جو میرا کہنا نہیں مانے گی۔ 30 دن کے لیے گئے، 10 دن اور لگ گئے تو بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ایسی قوم ہے، ان کو نجات دلانے کے لیے ہے، کس سے؟ فرعون سے۔ اور یہی قوم ہے موسیٰ کی کہ دیکھیں جب رات کو لے کے چلے موسیٰ بنی اسرائیل والوں کو، آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر، نبی سے کہہ رہے مروا دیا موسیٰ تو نے۔ یہ ہے قوم کی حالت، نبی سے کہہ رہے موسیٰ مروا دیا، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، مروا دیا آج نبی نے، آج موسیٰ نے مروا دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قوم نبی پہ جان پہلے قربان کرے۔ جو بیدار ہیں آج کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ قوم پہلے نبی کے جان کو قربان کرے، لیکن یہاں کیا ہے؟ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اب ہم تو نہیں جائیں گے، آگے دریا ہے۔ موسیٰ نے کہا اچھا چلو آؤ، پہلے موسیٰ نے قدم رکھا، پہلے موسیٰ نے قدم رکھا، اب موسیٰ نے کہا نہ گھبراؤ آ جاؤ، پھر ایک نے قدم رکھا، پھر دوسرے نے رکھا، پھر تیسرے نے رکھا، اب سارے پیچھے چل پڑے۔ جو کہہ رہے تھے کہ موسیٰ نے مروا دیا، اب وہی نعرے لگا رہے ہیں موسیٰ زندہ آباد، موسیٰ زندہ آباد، صلوات پڑھے محمد آباد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بس اب یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ جاؤ، کہاں جانا ہے؟ توجہ رہے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، یہ سرکش ہو گیا، اس نے سرکشی کی ہے۔ طغیان کسے کہتے ہیں؟ طغیان خدا کے مقابلے میں جو بغاوت کرے اسے طغیان کہتے ہیں۔ والذین کافروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ آیت الکرسی تو سب پڑھتے ہو نا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دیکھو شیطانی طاقتیں جب خدا کے مقابلے میں ہوں، جو شیطانی طاقتوں کو اپنائے، توجہ رہے، شیطانی طاقتوں کو اپنا سردار بنائے، وہ طاغوت میں چلا جاتا ہے، اور جو شیطانی طاقتوں کے ساتھ ہو جائے ان کا پھر سرپرست کوئی کافر تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہی وجہ ہے اب جب اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ جاؤ، دیکھیں یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، قرآن مجید کا 20واں سورہ، اسی میں اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ۔ اچھا اب موسیٰ نے پھر دعائیں کی، موسیٰ نے دعائیں کی، کیوں؟ اس لیے کہاں جانا ہے؟ فرعون جیسے ظالم کو للکارنے کے لیے، فرعون جیسے ظالم کو للکارنا ہے۔ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے مالک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ واشرکہ فی امری۔ اب موسیٰ کہہ رہے مالک ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن ایک ہے کیا؟ مجھے شرح صدر دے دے، رب اشرح لی صدری۔ آج تک لوگوں نے آپ کو الگ رکھا، نہیں بتائی حقیقت، آج میں بتا رہا ہوں جو حقیقت قرآن جو بتا رہا ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ شرح صدر دے دے، رب اشرح لی صدری، ٹھیک ہے شرح صدر دے دے۔ یہ شرح صدر کیا ہے؟
مجھے وسعت قلبی دے دے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے وسعت قلبی دے دے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ آگے بولنے والا فرعون ہے، مجھے ایسا تحمل دے دے کہ میں اس کی بات کو سن کے برداشت کر سکوں، وسعت قلبی دے دے۔ توجہ رہے، اب کسی مفسر سے کہو جاؤ سارے ترجمے اٹھاؤ، سارے یہی کہیں گے رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ نے کہا شارح صدر دے دے، میرے سینے کو کھول دے۔ یہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے وسعت قلبی دے دے، وسعت قلبی دے دے۔ اب یہاں تو سارے کہہ رہے ہیں شارح صدر کا معنی ہے کہ وسعت قلبی دے دے، اور جب ادھر پڑھا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہیں ادھر کہا کہ رسول کے لیے کہ سینہ چاک کر دے۔ سمجھ نہیں آتی کہ موسیٰ کو تو وسعت قلبی کہہ رہے ہو، بھئی اگر آپریشن کرنا ہے موسیٰ کا بھی تو کرو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قل ایمان موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، مجھے شارح صدر دے دے، یعنی مجھے وسعت قلبی دے دے، اس لیے کہ جا رہا ہوں فرعون کے سامنے، اس کو للکارنے جا رہا ہوں، تو وسعت قلبی چاہیے تاکہ اس کی باتوں کو میں سن بھی سکوں، برداشت کر سکوں۔ وسعت قلبی دے دے۔ اب یہاں موسیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں وسعت قلبی دے دے، اور اللہ نے کہا میرے رسول کے لیے جس کا کلمہ خود موسیٰ پڑھے، اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو وسعت قلبی نہیں دی؟ اور ادھر مفسر نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا کیا ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں کیا؟ بھئی آپریشن کرنا تھا تو پہلے موسیٰ کا ہوتا، پھر سردار موسیٰ کا کرتے۔ تو اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور اپنی مرضی کا بیان کر دیتے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا عزیزان گرامی اب آگے آئے چلیں وسعت قلبی کیا ہے؟ کہا وسعت قلبی دے دے، اس لیے کہ فرعون کے سامنے جا رہا ہوں اور اس کو للکارنے جا رہا ہوں، ظالم ہے بڑی بڑی باتیں کرے گا تاکہ کہیں میں پھر غصے میں نہ آ جاؤں۔ آج دیکھ لو کوئی مومن ذرا دین کی بات کر کے دیکھے آگے کتنی سننی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ کر کے دیکھے نا کسی کو، صرف اتنا کہہ دے جی آپ ماشاءاللہ مومن ہیں، اس علی کے ماننے والے ہیں جو اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، ایسا کریں مسجد ہی قریب ہے آپ بھی آیا کریں، اپنے بیٹے کو لے کے آیا کریں تاکہ جماعت کی رونق بڑھ جائے۔ اتنا کہہ کے دیں، پھر دیکھیں کتنی سننی پڑتی ہے، پھر دیکھیں کتنا باتیں سننی پڑتی ہے۔ یہ تو عام مومن ہے نا، اور وہ فرعون ہے جس کو موسیٰ للکارنے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا اب جب موسیٰ جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات رب اشرح لی صدری، مجھے شارح صدر دے دے، وسعت قلبی دے دے، مجھے تحمل دے دے، ٹھیک۔ اور دوسرا کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو آسان بنا دے، میرے امر کو آسان بنا دے۔ اچھا کیا مطلب؟ یعنی مجھے قوت بیان دے دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، ایک ایک لفظ کا اگر مطلب سمجھ میں آ جائے پھر تمہیں پتا چلے گا جب موسیٰ کی یہ شان ہے تو سردار موسیٰ کا کیا مقام ہوگا۔ تو کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، مالک جا رہا ہوں فرعون کو للکارنے، جس
نے بچے ذبح کرا دیے، کیا کیا بڑا ظالم ہے، کتنا ظلم کیا۔ رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر دے دے، وسعت قلبی دے دے ہیں۔ اچھا پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو آسان بنا دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، مجھے قوت بیان دے دے، مجھے قوت بیان دے دے، یعنی وہاں میں صحیح طرح سے جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں حق بیان بھی کر سکوں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ کسی ظالم جابر کے سامنے حق بات کہنا، سب سے بڑا المیہ یہی ہے آج۔ اور موسیٰ کہہ رہے ہیں مالک واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مجھے توجہ رہے قوت بیان دے دے، کس طرح دے دے؟ یفقہوا قولی، اس لیے دے دے تاکہ وہ میری بات کو مانے یا نہ مانے لیکن سمجھ سکے کہ موسیٰ نے کہا کیا ہے۔ یفقہوا قولی، میری بات کو مانے یا نہ مانے لیکن سمجھ جائے کہ موسیٰ نے کیا کہا ہے۔ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ایک وزیر دے دے میرے گھر سے، ایک وزیر دے دے میرے گھر سے۔ اب بات آ گئی ہے تو وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والا۔ وزر کہتے ہیں پیٹھ کو۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، سورہ انعام چھٹا سورہ 162 نمبر آیت۔ اللہ فرما رہا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہمارے وزیر بڑا بڑا بوجھ اٹھا کے جائیں گے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، گھبرا گئے ہو آپ؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد والا۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ تو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک وزیر دے دے بوجھ اٹھانے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ادھر یہ بھی ہے کہ وہ جو توجہ رہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، اللہ کہہ رہے ہیں بس اتنا ہو کہ تم خود اپنا بوجھ اٹھا سکو، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہمارے وزیر بڑے بڑے بوجھ اٹھا کے جائیں گے، کن کا؟ اپنے حاکموں کا۔ اس لیے کہ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے وکالت کرتے ہیں جی بیٹا کہتے ہیں ابا چور، ابا کہتے ہیں دادا چور، دادا کہتے ہیں پردادا چور، پردادا تو مر گیا، بھئی کسی نے تو لوٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزہ نے گرامی اللہ کہتا ہے نہیں خبردار، بس اپنی سوچو، تمہارا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھائے گا، کسی اور کا گناہ کا بوجھ مت اٹھاؤ، وہاں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا ابھی سے توبہ کر لو، ابھی سے یہ نہ لو کسی کا آسرا، فلاں میرا بوجھ اٹھا لے گا، فلاں میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، نہیں، یہاں جو کچھ ہے کر رہے ہیں وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو بس آئیں ذرا آگے چلتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگارا ایک وزیر عطا کر من اہلی، میرے آل سے۔ کون؟ ہارون۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، جو ہارون ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے۔ اشرکو فی امری، اس کو میرے امر میں میرا شریک بنا دے، اس کو میرے امر میں میرا شریک بنا دے۔ اور صرف یہ بھی نہیں ہے، ساتھ یہ بھی کہا واشدد بہ اذری، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر دے۔ اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط
دیکھو میں موسیٰ کی طرح ہوں، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے لوط تو میرے ساتھ وہی مقام رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، میں موسیٰ ہوں تو ہارون ہے۔ اگر مزید چاہتے ہو وضاحت، ترمذی شریف دوسری جلد، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ جب رسول ہجرت کر کے مدینے آئے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، کس کو کس کا بھائی بنایا؟ ترمذی والا لکھتا ہے ایسے نہیں بنا دیا، رسول نے دیکھا جس کا جس سے مزاج ملتا تھا، ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا، عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا۔ آخر تک توجہ چاہوں گا کہ ابو بکر کو، ترمذی شریف والا لکھ رہا ہے، ابو بکر کو خارجہ بن زید کا بھائی بنایا، عمر کو عتبان بن مالک کا بھائی بنایا، عثمان کو اوس بن ثابت کا بھائی بنایا، طلحہ کو کعب بن مالک کا بھائی بنایا، عمار کو قیس بن ثابت کا بھائی بنایا، سلمان کو ابو دردہ کا بھائی بنایا۔ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، اب رسول نے دیکھا علی اکیلے بیٹھے ہیں، سر گھٹنوں پہ رکھا ہوا ہے، رسول قریب ہے، کہا یا علی کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اگر ترمذی میں روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا شاید، لیکن ادھر جب رسول نے کہا کہ کیوں پریشان ہو، کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول فرماتے ہیں یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، رسول کے جملے ہیں، رسول کے، کسی عام بندے کے نہیں۔ کہا یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تجھے اس کا بھائی بنا دیتا۔ سنو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، توجہ رہے، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ عزیزان گرامی، پورے مدینے میں توجہ رہے، پورے مدینے میں جب علی جیسا کوئی نہیں تو محمد جیسا کیسے بن جائیں گے؟ یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں اس کا بھائی بنا دیتا تجھے، لیکن انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہا یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ جب جائیداد تقسیم ہو بال برابر فرق نہیں، بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے، بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے، بغیر وہی کے نام بولنے والا نبی کہہ رہا ہے تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ آج پتہ چلا قیامت کے دن جتنا اللہ حق کے شفاعت محمد کو دے گا اتنا حق کے شفاعت علی کو دے گا۔ تو عزیزان گرامی،
رسول نے یہی کہا تھا سواری کو نہ دیکھو ذرا سواروں کو بھی دیکھو. کہا تمہاری نگاہ صرف سواری پہ ہے ذرا سواروں کو بھی دیکھو. سوار بھی عام نہیں ہے جن کے ہاتھوں میں زلفیں ہیں. کوئی عام زلفیں ہیں وہ زلفیں جن کی اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے. جن کے ہاتھوں میں وہ زلفیں آ جائیں وہ عام نواسے نہیں ہوا کرتے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی. تو بس ادھر موسیٰ کہہ رہے ہیں مالک میں جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ وزیر دے دے. اب موسیٰ نے مانگا وزیر, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد یہاں تک کہا قد کنت بنا بصیرا. میں آپ کو کیا عرض کروں کہ سورہ طٰہٰ کی 24 نمبر آیت سے لے کر 35 نمبر آیت تک پڑھ لینا جا کے. 20واں سورہ 35 نمبر آیت تک پڑھ لینا. موسیٰ نے جو اللہ سے دعا مانگی, تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کے, آپ قرآن کی آیاتیں کھول کے پڑھ لینا. کیا کہا آخر میں کہ فَكُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, مالک تو ہماری حالت کو جانتا ہے. اب موسیٰ نے دعا مانگی اور جب یہ سب مانگ لیا اب سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ کی دعا پوری ہوئی یا نہیں؟ کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, کیا پروف ہے؟ قرآن. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ نے کہا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا میں نے دے دیا. جو کچھ تو نے مانگا میں نے دے دیا. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 35 نمبر آیا. کہا جو کچھ تو نے مانگا میں نے دے دیا. موسیٰ نے شار صدر مانگا, کہا دے دیا. وزیر مانگا, کہا دے دیا. کہا اس کو میرا شریک بنا دے میرے امرے, کہا بنا دیا. کہا میری زبان کے گرے کھول دے, قوت بیان دے دے, کہا وہ بھی دے دی. ٹھیک ہے, سب کچھ جو مانگا. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, کہا موسیٰ جو جو تو نے سوال کیا میں نے تیرا پورا کر دیا. جو کچھ مانگا میں نے دے دیا. اب موسیٰ جو مانگے وہ اللہ دے دے. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 80 نمبر آیا. فخر موسیٰ نے کچھ مانگا, کیا مانگا؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہی کہتے ہیں کہ جی یہ مدد نہیں مانگتے, مددگار مانگتے ہیں. تو میں نے تو یہی کہا یہ ہم سے نہ کہو موسیٰ سے کہو. پہلے تو موسیٰ نے ابتدا کی نا, جس نے کہا کہ ہارون کو میرا مددگار بنا دے. تو پھر موسیٰ سے کہو نا وہ یا اللہ مدد کہے. وہ مددگار کیوں مانگ رہا ہے؟ قسم منبر کی کہ جب بھی انہوں نے ہمارے مقابلے میں یہی اعتراض کیا نا کہ یا اللہ مدد کہو, مددگار نہ کہو, مددگار نہ مانگو, اللہ نے انہی کو بھکاری بنا دیا ہے. بنایا جو مددگار کے منکر تھے, کبھی کسی سے مدد مانگتے ہیں, کبھی کسی سے مدد مانگ رہے ہیں, کبھی کسی سے مدد مانگ. اللہ نے کہا یہی سزا ہے. مددگار کا انکار کرو گے نا, یہی سزا ہے. موسیٰ نے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا. کہا پڑھ قرآن میں نے کیا کہا, قد سؤلک یا موسیٰ, موسیٰ جو تو نے مانگا میں نے دے دیا. ٹھیک ہے, موسیٰ نے مددگار مانگا, دے دیا. اب مانگ رہے فخر موسیٰ. مصطفیٰ کیا کہہ رہے, واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ارے علی سے ضد نہ کرو, علی سے ضد نہ کرو. محمد نے جو مانگا تھا من لدنک سلطانا نصیرا, کہ اپنے گھر سے دے دے. اب کعبے میں اس نے پیدا کرنا تھا, محمد نے مانگا جو وہی سے تھا.
چونکہ موسیٰ کو دے چکا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا محمد مانگے اور اللہ نہ دے۔ جہاں سے مانگا وہیں سے اللہ نے دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو جب مانگا محمد نے وہیں سے تو آئے گا بھی تو وہیں سے۔ اچھا دوسری بات، کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہو اپنے اختیار میں تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا اپنے اختیار میں۔ کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے جہاں چاہا پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، پیدا ہونے والے کے تو اختیار میں نہیں ہے نا، اس نے جہاں چاہا پیدا کر دیا۔ اب اس نے علی کو پیدا کر دیا اپنے گھر میں، اپنے گھر میں۔ اب ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جاؤ اللہ سے پوچھو تمہیں مشرک کے گھر کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا ہے؟ جاؤ اللہ سے اعتراض کرو، اللہ سے پوچھو، تو شرک سے نفرت کرتا ہے، پھر کیوں اس کے بیٹے کو وہاں پیدا کیا؟ تو اللہ کہے گا یہ آزمائش ہے تمہاری، قیامت کے دن پتہ چلے گا مومن کون ہے، کافر کون ہے، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی، بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے، دو جملے اور سن لیں، پتہ نہیں مجھے کیا بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، ثابت قدم رکھو، دنیا کی آرائشوں میں، دنیا کی لذتوں میں، ان میں نہ آنا۔ ایک بندہ آیا میرے امام کی خدمت میں، امام محمد تقی علیہ السلام، آ کے کہتا ہے فرزند رسول اوصینی، مجھے نصیحت کرے، مجھے۔ اب ہمیں اگر امام کی نصیحت مل جائے تو کتنے خوش قسمت ہیں۔ قال لأبی جعفر رجل اوصینی، ایک شخص نے آ کے میرے امام سے کہا مجھے نصیحت کرے۔ سنو امام کا جملہ، فرمایا تقبلو، نصیحت کروں تو عمل کرے گا، نصیحت کروں عمل کرے گا؟ قال نا، کہنے لگا ہاں مولا میں ضرور عمل کروں گا۔ جیسے آج جاتے ہیں نا کوئی جوان کسی بزرگ کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی بزرگ سید کے پاس، کسی مولانا کے پاس کہ ہمیں نصیحت کریں، ٹھیک؟ اب وہ گیا خود امام کے پاس، کہا آپ نصیحت کریں مجھے۔ تو امام نے فرمایا نصیحت کروں گا لیکن مجھے اتنا پتا اس پہ عمل کرے گا؟ کہا مولا ضرور کروں گا۔ بس یہی وجہ ہے جب آپ مجلس میں آتے ہو نا تو بی بی کہتی ہے جا رہے ہو نا میرے بیٹے کی مجلس میں، یہ ذہن لے کے جاؤ کہ وہاں جو پیغام ملے گا میں اسے اپناؤں گا، میں اسے اپناؤں گا، یہ ذہن لے کے آؤ۔ ہر ایک کو مجلس میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اب اس نے کہا کہ میں نصیحت پہ عمل کروں گا۔ امام فرماتے ہیں توسط الصبر واعتنق الفقر ورفض الشہوات خالف الہوا واعلم انک لن تخلو من عین اللہ فانظر کیف تکون۔ نصیحت ختم، گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ چند جملوں میں میرے امام نے نصیحت کی۔ پہلا جملہ توسط الصبر، امام نے فرمایا صبر کو اپنا تکیہ بنا لو، صبر کو نہ چھوڑنا، چاہے وہ اطاعت کا مرحلہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا مقام آئے، ٹھیک، یا کوئی مصیبت اور تکلیف ہو۔ توسط الصبر، صبر کو نہ چھوڑنا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں، بس میں اتنا عرض کر دوں، بندہ گناہ کر سکتا ہو، نفسانی خواہشات ابھار رہی ہوں، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، اس وقت صبر کرتے ہوئے گناہ نہ کرے، صبر کرتے ہوئے گناہ نہ کرے، ایک یہ صبر ہے۔ دوسرا اطاعت کے وقت اللہ کہے یہ کرو اور وہاں
تکلیف ہو رہی ہو، اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، وہاں تکلیف ہو رہی ہے نیند سے اٹھنے کے لیے، سردی ہے، تو اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، تو وہیں پہ انسان صبر کرتے ہوئے مصلی پہ آ جائے، ایک یہ صبر ہے، ایک یہ صبر ہے۔ اور تیسرا، کوئی مصیبت آئے، کوئی امتحان کی کڑی آئے، اس وقت واویلا نہ کریں، گھبرائیں نہیں، خدا کی شکایت نہ کریں، بس وہاں صبر کریں، یہ تیسرا صبر ہے۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا توسع بالصبر، امام نے فرمایا صبر کو تکیہ بنا لو، صبر کو تکیہ بنا لو۔ دوسرا جملہ امام نے فرمایا وَاعْتَنِكِ الْفَقْرَ، غربت کو اپنی آغوش میں لے لو، غربت کو اپنی آغوش میں لے لو، یعنی اگر غربت آئے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اس غربت کے دوران لقمہ حرام کے قریب نہیں جانا، فرمایا غربت کو اپنی آغوش میں لے لو۔ تیسرا جملہ امام نے فرمایا وَرْفِضِ الشَّهَوَاتِ، لذتوں کو چھوڑ دو، امام نے فرمایا لذتوں کو چھوڑ دو، کیوں؟ لذتوں کا تعلق اس جسم سے ہے، آپ کی ذات کچھ اور ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے۔ امام نے فرمایا وَرْفِضِ الشَّهَوَاتِ، لذتوں کو چھوڑ دو۔ اور چوتھا امام نے فرمایا وَخَالِفِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرو، مخالفت کرو، یعنی جو ناجائز خواہشات تمہارے دل میں آتی ہے ان کی مخالفت کرو۔ یہ جملے کہے کہ پھر امام نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّكَ لَمْ تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جان لو تم خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہو، تم خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، بس دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہارا اٹھنا کیسا ہے، تمہارا بیٹھنا کیسا ہے، تمہارا بولنا کیسا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کیسا ہے، ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بس اس چیز کو دیکھو، تم اللہ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر میرے مولا کا چاہنے والا اسی وصیت کے جملوں پہ غور کرے اور پتہ ہو کہ مجھے جانا اسی امام کے سامنے ہے اور انہی کو کردار میں اپنا لے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ توجہ فرمائی؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ صبر کو تکیہ بناؤ۔ تو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے نماز کے لیے کہ انسان نماز کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اور ہیں ایسے بندے جان بوجھ کے جو قضا بھی کرتے ہیں یا وقت پہ نہیں پڑھتے، جبکہ وقت پہ پڑھنا اس کی ایک برکت یہ ہے کہ وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اول وقت پہ نماز پڑھنا، وجہ اس لیے کہ شریف نوکر کا کام ہے، مالک بلائے تو فوراً چلا ہے، شریف نوکر کا کام یہی ہے۔ بدماش تو کہتے ہیں ہاں بس جاؤں گا، بدماش نوکر جو ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں میں آ جاؤں گا یا بعد میں جاؤں گا، لیکن جو شریف نوکر ہے جیسے مالک بلائے سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو بس آ گئی ہے نماز کی بات، تو ایک حدیث سنتے جائیں، سب مل کر بلند آواز سے صلوات۔ نبی سے پوچھا گیا نماز کیا ہے، نبی سے جس نے نماز پہنچائی ہے ہم تک اس سے پوچھ رہے ہیں نماز کیا ہے۔ نبی فرماتے الصلاۃ مرضات الرحمن وللمصلی حب الملائکہ ومنہاج الانبیاء وہدن وایمان ونور المعرفہ وبرکۃ فی الرزق وصیحۃ للبدن وکراہۃ للشیطان۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ میں نے پہلے بھی یہ حدیث کوئی سنائی ہے شاید، چونکہ یہ چھٹا سال ہے یہاں حاضری دیتے ہوئے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فرمایا مرضات للرحمن، رب کے راضی رہنے کی سند کا نام ہے نماز۔ والدین کا احترام کرتے
फरमाते हैं रब राजी हो जाए, माँ का इकराम किया रब राजी हो जाए, मजलिस कराई रब राजी हो जाए, अज़ादारी की रब राजी हो जाए, जलूस में मातम किया रब राजी हो जाए, नजर नियाज की ताकि रब राजी हो जाए, रिश्तेदारों से सिला रहमी की रब राजी हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं सुनो, ये जितने काम कर रहे हो मैं राजी हो जाऊं तो मेरी राजी रहने की सनद का नाम है नमाज। मर्ज़ातुल रहमान वलिल मुसल्ली हुब्बुल मलाइका, मलाइका जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं, उस बंदे का जिससे मोहब्बत करते हैं, किस वजह से मोहब्बत करते हैं, उसका नाम है नमाज। वलिल मुसल्ली हुब्बुल मलाइका व मिनहाजुल अंबिया, आदम से लेकर खातम तक तमाम नबियों की सुन्नत पे चलने का नाम है नमाज। वहुदन व ईमानुन व नूरुल मारिफा, फरमाया सबसे बड़ी हिदायत का नाम है नमाज। व ईमानुन, तू जो कहते मैं मोमिन हूँ, दलील क्या है, उस दलील और सनद का नाम है नमाज। व नूरुल मारिफा, आज कहते बंदा मैं मौलाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाई है तो फिर नबी से पूछ मौलाई किसे कहते हैं। वो नूरुल मारिफा, नबी फरमा रहे 14 की मारिफत का नाम है नमाज। है नूरुल मारिफा व बरकतुन फिर रिज़्क़, कहते हैं मौलवी साहब बड़ा कमाते हैं, नहीं पता चलता कहाँ से आया कहाँ गया, बरकत नहीं है, कोई तावीज दे दे तो मौलवी क्या तावीज देगा, और नबी से तावीज लो। फरमाते हैं बरकतुन फिर रिज़्क़, रिज़्क़ में बरकत के तावीज का नाम है नमाज। वसेहतुन लिल बदन, फरमाते हैं कि कोई वॉक करने की जरूरत नहीं, कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं। वसीहतुन लिल बदन, नबी फरमाते हैं जिस्म की सेहत और प्रैक्टिस का नाम है नमाज। व इजाबतुन लिद दुआ व कबूलुन लिल आमाल, दुआ की कबूलियत का नाम है नमाज, आमाल की कबूलियत का नाम है नमाज। व नूरुल मारिफा, फरमाया 14 की मारिफत का नाम है नमाज। व सिराजुन फी कब्रिही व फिराशुन तहता जंबी, घबरा तो नहीं ना गए। नबी फरमा रहे हैं वह फिराशुन तहता जंबे ही, कब्र में जो तेरे लिए बिस्तर होगा उस बिस्तर का नाम है नमाज। वसिराजुन फी कब्री, कब्र अंधेरी है, तुम्हें अगर चराग चाहिए उस चराग का नाम है नमाज। वह जवाब मुनकिर नकीर फिल कब्र, कब्र में मुनकिर नकीर जब सवाल करेंगे उन तमाम सवालों को आसानी से जवाब देने का नाम है नमाज। फिर नबी फरमाते हैं तवज्जो रहे, नबी फरमा रहे हैं वह जवाजुन अला सिरात, पुल सिरात से गुजरने के लिए कोई रसीद और सनद चाहिए तो उसका नाम है नमाज। वह सामानों ले जन्ना, तू जो कह रहे जन्नत लूंगा ऐसे मिल जाएगी, आज कोई चीज बगैर कीमत के मिलती है नहीं मिलती।
یہ مولوی نے اتنی لمبی چوڑی حدیث کہاں سے پڑھی؟ ان کو بتا دینا کتاب کا نام ہے خصال، لکھنے والا آمنی شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے خصال، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، بس آج جو دو جملے مسائل کے ہوں گے کیونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے اور ہو گیا وقت ختم، بس چند لمحے۔ نماز کی بات آئی نا، کربلا میں حسین نے سب کچھ قربان کر کے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اجر کا بدل۔ اور یہی کہا ہوگا مالک سر رکھ رہا ہوں اٹھاؤں گا نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے، ہیں اٹھاؤں گا نہیں۔ عزادارو، بڑی حفاظت کی نماز کی، بڑی حفاظت کی۔ سعید کا نام تو سنا ہے نا، حسین جماعت کرا رہے ہیں، سعید سامنے حسین کے کھڑے ہو کر سینے پہ تیر لے رہے ہیں۔ جیسے کوئی تیر دائیں طرف سے آتا ہے سعید فوراً جا کے سینہ سامنے کرتا ہے، بائیں طرف سے تیر آتا ہے سعید فوراً سامنے۔ تیر آتے رہے، سعید سینے پہ تیر لیتے رہے، سینے پہ تیر لیتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا نماز پڑھا رہا، میرے مولا کو کوئی تیر نہ لگے، مجھے جتنے تیر لگ جائیں۔ سنو گے عزادارو، حسین نے نماز تمام کی، سعید تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پہ گرے، زمین پہ گرے۔ میرے مولا قریب آئے، سعید کا سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ ایک مرتبہ سعید کہہ رہے ہیں مولا میں نے وفا کی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں خدا تمہارے آرزو قبول۔ سعید کہتا ہے مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی میرا دایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہ سعید میرا بابا علی آیا ہے، کہ ایسے لگ رہا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہ سعید میری ماں عزادارو سنو گے، کہ سعید میرا بھائی حسن مصطفیٰ آیا ہے، کہ آقا لگ رہا ہے کوئی میری پیشانی کی طرف بھی آیا ہے۔ کہا سعید میرا نانا رسول اللہ آیا ہے۔ اب سنو کیا عزادارو، بس تو آنسو آئے زہرا قبول کریں۔ سعید کہتا ہے مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی برقے میں میرے پاؤں کی طرف آئے۔ کہ سعید پاؤں سمیٹ لو میری ماں زہرا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔